نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ سبوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کے رسول کا کرم ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے کی نسبت اور برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے اس کو جاننے کی ہمیں سعادت بخشی۔ کل جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ فتح خیبر تھا، اور فتح خیبر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بہت بڑی خوشی کا واقعہ تھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلی خوشی ہوئی، سارے مسلمان اس پہ خوش ہوئے تھے کیونکہ فتح ہوئی تھی، مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک علاقہ آیا تھا اور وہ بھی ایک نیا علاقہ تھا، تو یہ ایک بہت بڑے مسرت کی بات تھی۔ آج فتح مکہ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، آگے فتح مکہ کی طرف انشاءاللہ فتح مکہ جانیں گے، لیکن کیونکہ کل جو ہے کافی اچھی خوشی کا ایک واقعہ ہم نے سنا تھا اور مسرت ہوئی تھی اس سے، آج جو ہے کیونکہ فتح مکہ اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے، خانہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، خانہ کعبہ پہ مسلمانوں کا جو ہے وہ پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ چیز آئی جہاں پہ آج ہر کوئی حج کرنے جاتا ہے، جو بیت اللہ ہے، جو شہر امن ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو وہ بڑی خوشی، وہ اور زیادہ خوشی، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جیت خانہ کعبہ کے ہاتھ میں آنا ہے، خانہ کعبہ کا ہاتھ میں آنا ہے، تو وہ بہت بڑی افضلیت والی بات تھی، بہت بڑی افضلیت والی بات تھی۔ تو آج اس کو ہم روکتے ہیں، اس کا سسپینس برقرار رہے گا، اس لیے کیونکہ فتح مکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ اب فتح خیبر کے بعد بالکل فتح مکہ آ جائے گا تو وہ بس سارا انٹرسٹنگ چیزیں خوشی والی وہ ایک ساتھ مل جائیں گی۔ آج جو ہے اس کو روکیں گے، اس کا انٹرسٹ جو ہے آپ کے اندر بڑھنا چاہیے۔ فتح مکہ کا وہ جو ایک سب سے بلند مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح، اس کی جستجو، اس کو جاننے کی خواہش اور بڑھنی چاہیے کیونکہ وہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دیتی ہیں وہ باتیں۔ آج ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خیبر کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے کیا کیا ہوا ان چیزوں کو ہم ذرا روشنی ڈالیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر فتح کر کے آ رہے تھے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے سارے یہودیوں کو کسی کو فتح کرنے کے بعد کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی کیریکٹر دیا ہے، یہی سکھایا ہے، یہی بتایا ہے، یہی میسج آگے پہنچایا ہے کہ آپ جب کسی علاقے کو فتح کر لیں یا آپ کے ہاتھ میں کوئی علاقہ ہو تو آپ
وہاں کے رہنے والوں پہ ظلم نہ کریں, وہاں کے رہنے والوں پہ زبردستی نہ کریں. آپ جنگ ان سے کریے گا جو آپ سے جنگ کریں گے, اور جہاں آپ کے قبضے میں کوئی جگہ آ گئی تو وہاں پہ آپ کو معافی سے, درگزر سے کام لینا ہے. وہاں پہ آپ کو جو ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا, کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی, کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے, اور کسی بچے اور عورت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. یہ رحمت للعالمین کا رحمت والا پیغام ہے کہ اسلام, اور ہمیشہ سے مسلمان اس چیز کو, ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس چیز کو پکڑا. کبھی بھی ان دا ہسٹری آف اسلام 1400 سال آج گزر گئے ہیں اسلام کو, لیکن کبھی کوئی مسلمان کا بادشاہ بھی ایسا نہیں گزرا, چاہے وہ جتنا بھی بڑا طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہوتا. جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا جب قبضہ ہوتا تھا دنیا پہ, کہیں پر بھی مسلمان قبضہ ہونے کے بعد کبھی پھر ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے, پھر وہاں کے لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے, پھر قتل عام نہیں ہوتا تھا. جنگ ہوتی تھی, جو علاقہ فتح ہوتا تھا, پھر مسلمان اعلان اپنے آقا کے طریقے پہ اعلان کرتے تھے کہ سارے لوگوں کو امان ہے, سارے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہمارے ہاتھ میں. اور آقا بھی یہی کرتے تھے. آقا مدینہ شریف میں آئے, آقا نے یہی کہا کہ سارے لوگ جتنے جو غیر مسلم بھی ہیں وہ سارے ہمارے امان کے اندر, نہ وہ ہمیں پریشان کرے نہ ہم انہیں پریشان کریں, وہ بھی سب ہمارے علاقے کے اندر ہے. تو آقا نے ایک بھائی چارے کا پیغام دیا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا, اور کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچانا. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر میں آقا نے فتح کیا, وہاں پر بھی یہی پیغام دیا, وہاں پر بھی یہی دیا کہ یہودی ہیں. لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہودیوں کو یہ کہا, یہودیوں کو جیسے ہی فتح ہوا کہا کہ اب تمہارے اوپر یا تمہارے لوگوں کے اوپر اس کے بعد کوئی حملہ نہیں ہوگا, اس کے بعد اب کوئی حملہ نہیں ہوگا, کوئی جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گا, کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا, کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا, وہاں پر بھی آقا نے فتح مکہ کے بعد جب مکہ ہاتھ میں آیا, اور وہ مکہ جہاں پہ آقا کے سارے دشمن بس رہے ہیں, جہاں پہ سارے کفار مکہ ہیں, کفار قریش ہیں, جنہوں نے بڑا ظلم کیا, بڑی مدنی زندگی میں بالکل پریشان, یہاں تک کہ آقا نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا اسی وقت سے پریشان کرنا شروع کیا. لیکن آقا نے مکے کے اوپر جیسے ہی مکہ فتح ہوا, آقا نے کہا آج معاف کرنے کا دن, آج معاف کرنے کا دن ہے, آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی کو ہاتھ نہیں لگا, سب کو معاف کر دیا گیا. تو یہ آقا کا طریقہ تھا, آقا معاف کر دیتے. اور مسلمان بھی اسی طرح, کبھی بھی مسلمانوں نے بھی فتح کرنے کے بعد کہیں قتل عام نہیں کیا. ہاں کئی بار ہسٹری نے یہ دیکھا کہ کئی بار جب مسلمانوں کے علاقے کو لوگ حاصل کرتے تھے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا, مسلمانوں کے خون بہائے جاتے, مسلمانوں کے بچوں کو, مسلمانوں کی عورتوں کو, مسلمانوں کے لوگوں کو, فلسطین ہو یا کہیں پر بھی ہو, خون عام کیا جاتا. لیکن مسلمانوں نے جب بھی کوئی علاقہ حاصل کیا کبھی قتل عام کبھی نہیں کیا. اور یہ میرے آقا کی رحمت للعالمین ہے, کیونکہ کوئی بھی علاقہ جب فتح ہوتا ہے, چاہے وہ آقا کے زمانے میں ہو چاہے وہ آج تک ہو, وہ آقا کے کرم سے ہوتا ہے, وہ آقا کے کرم سے ہوتا ہے, وہ آقا ہی کی سپہ سالاری میں ہوتا ہے. تو کبھی جو علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا. تو آقا نے معاف کر دیا تھا. ہاں جو جگہ حاصل کی گئی تھی اس کا جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کہ اتنا معاوضہ, یہاں کا اتنی زمین وہ مسلمانوں میں بانٹ دی گئی, لیکن ان کے لوگوں کے, ان کے جانوں کا کوئی نقصان, عزت کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور لیکن اس کے باوجود بھی جن کے اندر دشمنی ہوتی تھی وہ آقا سے دشمنی نکال دیا کرتے تھے. جب آقا آنے لگے تو آقا نے وہاں کے جو خیبر کے ایک یہودی نے
کہا کہ آپ نے بڑا رحم کیا ہمارے اوپر، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت قبول بھی کر لیا آقا نے دعوت، جبکہ آقا سب جانتے ہیں کہ کس نیت سے دعوت دی جا رہی ہے، لیکن دعوت قبول کر لی۔ آقا گئے، انہوں نے بکری کا گوشت بنایا تھا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بھی بیٹھے، آقا بھی بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب تھوڑے نوالے آقا نے بھی لے لیے تھے اور صحابیوں نے بھی تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا۔ اب آقا نے چند نوالے لیے تھے، گوشت کے اندر سے آواز آ گئی، کہ آقا مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ صحابی سارے کھڑے ہو گئے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے بنایا، یہ کھانا کس نے بنایا؟ تو ایک عورت تھی جس نے زہر ملایا تھا گوشت، یہودی عورت۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے اس طریقے سے، کیونکہ ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ہمارا علاقہ فتح کر دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، آقا نے معاف کر دیا، آقا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن پھر کیا ہوا، جو ایک صحابی تھے انہوں نے ذرا زیادہ کھا لیا تھا گوشت، ان کی شہادت ہو گئی، اور جب شہادت ہوئی اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو پھر سزائے موت دی، اس لیے کیونکہ موت کا بدلہ موت ہوتا ہے۔ تو جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے پھر تو سزائے موت بنتی بھی تھی، کسی بھی قانون میں ہو، جب کسی کو مارو تو پھر موت کا بدلہ موت ہی ہوتا ہے۔ تو پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دینا پڑا، لیکن پہلے آقا نے معاف کر دیا تھا۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تھی، اور یہ کردار تھا، اور یہ معجزہ بھی آقا کا تھا کہ گوشت خود پکار اٹھا کہ آقا مجھے نہ کھائیں، یہ آقا کا معجزہ تھا۔ اب یہاں پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، یہاں پہ یہودی علاقہ جو فتح ہوا، وہاں پہ ایک سردار کی بیٹی تھی جن کے شوہر کو مارا جا چکا تھا اس میں جنگ میں، اور ان کا نام حضرت صفیہ تھا، اور حضرت صفیہ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں اور ان کے شوہر کا جو ہے وہ ان کو مارا جا چکا ہے اس میں جنگ میں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عزت کے لیے کیونکہ یہ بڑے گھر کی لڑکی تھی، اور اچھے بڑے گھر کا مطلب پیسے والا گھر نہیں ہوتا، بڑے گھر کا مطلب عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی، عزت دار، وہاں پہ معزز تھی، اس لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور حضرت صفیہ نے یہ بتایا نکاح کے بعد کہ آقا میں خواب دیکھتی تھی کہ میری گود میں چاند آ رہا ہے، اور آج مجھے اس کی تعبیر مل گئی کہ مجھے جو ہے آپ کے نکاح میں جو ہے آنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ تو حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاصل کی جو جگہ، وہ کئی سارے باغات تھے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے محبوب یہ ساری چیزیں بانٹنی ہے، تقسیم کرنی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل برابر سے ساری چیزوں کو تقسیم کیا، اور 5واں حصہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے کام میں لگانے کے لیے، اور باقی جو حصہ تھا وہ سارا لوگوں میں
صحابہ کرام میں بانٹنے کے لیے تھا، اور پانچواں جو حصہ تھا جس کو خمس کہا جاتا ہے، وہ جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا کام کرنے کے لیے، اسلامی کام کرنے کے لیے وہ پیسہ، وہ رقم یا وہ جگہ یا وہ باغ جو ہے وہ اسلام کے کام کے لیے چنا اور رکھا، پانچواں حصہ، اور باقی سب جو ہے وہ صحابہ میں بانٹ دیا گیا. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب بہت ہی باقاعدگی سے تقسیم کیا. اور یہودیوں نے یہ دیکھا، یہودی دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے. یہودیوں نے دیکھا، یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ کتنی انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی بادشاہ حکومت کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں خود لے لیتا ہے، خود لے لیتا ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انصاف، آقا نے بڑی انصاف کے ساتھ تقسیم کیا. اور یہودی دیکھ کے حیرت میں تھے کہ کس طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ پورے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے تقسیم کیا گیا. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بھی رہتی تھی اور کچھ تکلیف کے واقعات بھی رہتے تھے. تکلیف کے واقعات بھی رہتے تھے، اور یہ تکلیف کے واقعات کچھ ایسے ہوتے تھے جو سامنے سے تکلیف دینے والے ہوتے تھے. یعنی تیر چلا دینا، تلوار چلا دینا، پتھر مار دینا، خون بہا دینا، یہ ایک زہر دے دینا، یہ ایک ہوتا تھا. اور کچھ تکلیفیں ہوتی تھی جو دل پہ دی جاتی تھی، جو دلی تکلیفیں ہوتی تھی، جو ٹینشن دینے والی تکلیفیں ہوتی تھی، جو پروپیگنڈا چلایا جاتا تھا، جو اسلام کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے، اسلام کے آپس میں مسلمانوں میں لڑائی کروانے دینے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دینے کے لیے منافقین کچھ حرکتیں کیا کرتے تھے. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب کفار مکہ جو تھے ان سے معاہدہ ہو چکا تھا، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اور علاقوں میں جانے لگے اسلام کی دعوت کو لے کر، اور علاقوں میں جاتے، اور جہاں جہاں جو ہے وہ جہاں جہاں ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ انکار کرتے تھے یا جو لوگ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ان سے جنگ ہوتی تھی. اور جو لوگ ہتھیار ڈال دیتے تھے یا جو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے پھر وہ امان میں آ جاتے تھے. اب غزوہ بنو مصطلق یہ غزوہ تھا، اور یہ غزوہ جو ہے اس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے تھوڑی دیر جنگ کی اور فتح ہو گئی. وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا. اور وہاں کا جو قبیلے کا جو سردار تھا اس نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ جو اس کی لڑکی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کر لیں. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے نکاح میں لیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جب آقا کے نکاح میں آئیں تو صحابہ کرام کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ بھی جو ہے وہ آ جاتے تھے، جیسے جو لوگ جنگ کرنے کے لیے آتے تھے نا، جو لوگ جنگ کرتے تھے مسلمانوں سے، اور جب وہ فتح ہو جاتی تھی مسلمانوں کے، کہیں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو جنگ کرنے آنے والے ہوتے ہیں تو جن سے جنگ ہوتی ہے آمنے سامنے، ان کو جو ہے جن کو تیر یا تلوار لگتی ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ مار دیا جاتا ہے ان کو، اور جو بعد میں جو لوگ جنگ کرنے والے رہتے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، جو مارنے آئے رہتے ہیں ان کو قیدی بنایا جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کا نکاح ہو گیا ہے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے صحابہ کرام نے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا، اور جو ان کے ہاتھ میں جتنے قیدی آئے تھے وہ سب آزاد کر دیے گئے. منافقین جو تھے وہ جو گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو یہ لگا تھا نا، ان کو اب یہ لگا تھا کہ ہمیں تو مال ملے گا، ہمیں تو لوگ بھی ملیں گے، اور یہاں پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابیوں نے، آقا نے سب واپس کر دیا.
تو یہ تو نقصان ہو گیا ہمارا، یہ تو ہمارا نقصان. ہم تو آئے تھے اسی کے لیے کہ کچھ پیسہ ویسا ملے گا. اب تو جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں فتح ہو رہی ہے، تو اب پیسہ ویسا ملنے کا وقت آ گیا ہے. تو جو ہے پہلے تو کیا کرتے تھے، بیچ میں احد میں اور بدر میں بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. دیکھتے تھے کہ جب جہاں زیادہ مشکل ہے اور جہاں دیکھتے تھے آسانی سے فتح ہو جائے گی، وہاں پہ جو ہے چلے جاتے تھے اور جا کے جو ہے یہی سوچتے تھے کہ پیسہ مل جائے، مال مل جائے. یہاں سے جب آقا واپس مدینہ منورہ آنے لگے تو آقا کے ساتھ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور وہاں پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی قافلہ چلتا تھا تو پڑاؤ کرتے ہوئے چلتا تھا، پڑاؤ ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک جگہ وہاں پہ ایک جگہ جہاں پڑاؤ ہوا وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا. اب وہ ہار جو ہے وہ اگر اپنا ہوتا تو وہ چھوڑ دیتی، وہ کسی اور سے جو ہے وہ غالباً بہن سے یا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دوسری زوجہ ہیں حضرت حفصہ سے جو ہے وہ ہار لے کے آئی تھی. تو وہ دوسرے کا تھا، وہ واپس کرنا تھا، وہ واپس بھی کرنا تھا. تو جب ہار وہ نہیں ملا حضرت عائشہ کھوجنے لگی اور کھوجتے کھوجتے کافی دور نکل گئی ذرا سا. وہ ہار تو مل گیا اور واپس جب آئی تو قافلہ جا چکا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دبلی پتلی تھیں اور اتنی ہلکی تھیں کہ وہ مطلب جس کجاوے کے اندر جو ان کا کجاوا تھا، جس اونٹ کے کجاوے میں یا جس میں وہ بیٹھتی تھی، اس کو اٹھا کے لوگوں نے رکھ کے باندھ بھی دیا لیکن احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے. اتنی دبلی پتلی تھی وہ اور جوان تھی، تو دبلی پتلی سی بالکل. تو یہاں پہ کیا ہوا، وہ قافلہ چلا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے تو ہم کیا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ جب ان لوگوں کو یہ خبر ہوگی آگے جا کے تو یہ لوگ واپس پلٹ کے ضرور آئیں گے اور پھر اس کے بعد اسی لیے وہ ادھر ادھر نہیں دوڑی. اس لیے کیونکہ ریگستان کا علاقہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر راستہ ایک طرح لگتا ہے اور ہم کسی سمت بھی چلے جائیں گے تو پھر ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے وہیں جہاں پہ رکے ہوئی تھی وہیں پہ وہ لیٹ کے سو گئی، وہیں پہ لیٹ کے چادر اوڑھ کے پوری بند اپنے آپ کو کر کے سو گئی وہاں پہ. ایک تو ہمت بھی ہے کہ اکیلے سو جانا. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کو رکھتے تھے کہ جو قافلے سے ذرا دور چلا کرتے تھے اور ان کا کام یہ رہتا تھا کہ کہیں سے بھی قافلہ جب نکلے تو وہ واپس آ کے یا وہ پیچھے سے آ کے دیکھتے تھے کہ کوئی کسی کا سامان چھوٹا تو نہیں ہے یا کوئی شخص چھوٹ تو نہیں گیا. ان کا یہ کام تھا. اور وہ حضرت صفوان تھے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی، آقا کے ماننے والے، آقا کو چاہنے والے، محبت کرنے والے، اخلاص والے صحابی. وہ آئے، انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ چادر اوڑھ کے لیٹی ہوئی تھی. انہوں نے کہا، زور سے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ کیوں؟ تاکہ حضرت عائشہ کو خبر ہو جائے. بہت دور کھڑی ہوئی تھی، حضرت عائشہ تھی نا، کافی دور کھڑے ہوئے تھے. آقا کی زوجہ ہے، بہت دور کھڑے ہوئے تھے. دور کھڑے ہو کے زور سے آواز لگائی. کوئی چیز جب کھو جاتی ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنا جو ہے اونٹ جو ہے وہ بھیج دیا. حضرت صفوان خود نہیں گئے، اپنے اونٹ کو بھیجا اور اونٹ جا کے وہاں بیٹھ گیا. حضرت عائشہ اس کے اوپر سوار ہو گئی. اونٹ چلنے لگا، حضرت صفوان پیچھے چلنے لگے. یہ ادب تھا. اب اونٹ جو ہے وہ گیا اور قافلے سے ملا.
صحابی سارے جب پیچھے سے حضرت صفوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آنے لگے تو صحابیوں نے دیکھا، آقا نے بھی دیکھا. آئی اب ایک منافق تھا جس کا نام رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی اس نے جو ہے اس چیز کا واویلا کر دیا اور کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جان بوجھ کے پیچھے رکی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کی چہیتی زوجہ ہے اور آدھا دین جنہیں کہا جاتا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی بیٹی ہے، خلیفہ اول کی بیٹی، آقا کی چہیتی اور بے انتہا آقا سے محبت کرنے والی، طاہرہ مطہرہ پاک، اور اتنی پاک کہ آقا نے ان سے بڑی محبت کی اور اللہ نے انہیں اپنے محبوب کے لیے چنا. اتنی پاک باز عورت، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس نے جو ہے الزام لگا دیا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے صحابی جو ہے اس کو جب یہ بات پھیلنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پھیلی، مدینہ شریف میں جا کے ان لوگوں نے اپنا اتنا پھیلائی کہ پروپیگنڈا اتنا پھیلا کہ پورے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے صحابی اور پورے مدینے میں جب یہ خبر پھیلی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ بیمار پڑ گئی اور جب بیمار پڑی تو لوگوں کے شک میں یقین ہوا تو آقا صلی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ خود ہی یہ بات پوری روایت کرتی ہے. اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. افک کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے اس کو افک کہا کہ یہ ایک جھوٹ کا پورا بلندہ تھا، بہت بڑا جھوٹ، تہمت، بہتان لگایا گیا تھا آقا کی پاک باز زوجہ پہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے احساس ہوا، مطلب کبھی بھی میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا بے انتہا آقا خیال رکھتے بہت، مطلب ہر ایک چیز کا خیال رکھتے، ہر ایک چیز کو دیکھتے، ہر ایک چیز کے اوپر نظر کرتے. لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ آقا مجھے آکے کچھ بتاتے نہیں تھے اور مجھے بھی، کیونکہ میں جب سے آئی تھی تب سے گھر کے اندر رہ رہی تھی، ہم لوگ باہر نکلنے والے تو تھے نہیں، گھر کے اندر رہنے والی تھی حضرت عائشہ صدیقہ. مجھے بھی خبر نہیں ہو رہی تھی کہ باہر کیا ہو رہا، لیکن میں آقا کا جو مزاج تھا نا، آقا آتے خالی اتنا پوچھتے کیا حال ہے اور میں بول دیتی کہ ہاں ٹھیک ہوں یا تو یہی پوچھ کے آقا چلے جاتے. یہ چیز میرے دل کو تکلیف دیتی تھی، میرے دل کو بڑی تکلیف دیتی تھی. میں نے کبھی ایسا رویہ دیکھا نہیں تھا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے، پوچھتے کیا حال ہے، چلے جاتے. اس سے پہلے آقا ہمیشہ بے انتہا خیال رکھا کرتے تھے. تو کچھ جو ہے وہ دل میں ڈر ایسا محسوس ہوا حضرت عائشہ صدیقہ کو. ایک دن میں باہر نکلی تو باہر میں ایک خاتون تھی، وہ ایک صحابی تھے، وہ مستاح نام تھا حضرت مستاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی والدہ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ وہ چل رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ تباہ ہو، مستاح کی تباہی ہو. تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ آپ کے لڑکے بھی ہیں ایک تو، اور پھر وہ بدر میں آقا کے ساتھ رہے ہیں، جنگ بدر میں آقا کا ساتھ دیا انہوں نے. کہا ارے میرا لڑکا تو ہے اور جنگ بدر میں بھی ساتھ دیا، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے. اتنی ساری باتیں پھیل چکی ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں ایسی باتیں پھیل چکی ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے جب پوری بات سنی، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں دنگ رہ گئی وہیں کھڑے کھڑے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، میرے پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اور خبر سنتے ہی میں اور بیمار ہو گئی گھر کے اندر. اور پھر اس کے بعد میں بیمار ہوئی، کئی دن تک بیمار تھی. تو آقا آئے اور آقا نے کہا بہتر ہوگا کہ تم اپنے والد کے گھر میں چلی جاؤ، تم اپنے والد کے گھر میں چلی جاؤ تو بہتر ہوگا، وہاں تمہارا خیال بھی رکھا جائے گا. اب حضرت عائشہ صدیقہ کو اور تکلیف ہوئی کہ آقا گھر جانے کے لیے بول رہے ہیں. حضرت عائشہ نے پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے آقا، آپ جیسا چاہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کے وہاں چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کے یار، آقا کے پیارے دوست، آقا کے وہ پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے تین، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آقا کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق کے کان میں بھی ساری خبر جا رہی، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیا اور آقا آ گئے. کچھ بات نہیں کی حضرت ابو بکر صدیق سے. حضرت ابو بکر صدیق بھی آقا کا چہرہ دیکھتے لیکن کچھ نہیں کہا، سر جھکا کے حضرت عائشہ کو رکھ لیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گواہی دیتا تھا کہ میری بیٹی ایسی نہیں، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، یہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ فتنہ اتنا پھیلا کہ کچھ مسلمان بھی یہ بولنے لگے. چند مسلمان بھی اس فتنے کے زد میں آ گئے جو صحیح مسلمان تھے، جیسے حضرت مصطفیٰ جو صحیح تھے، جو منافقین میں شامل نہیں تھے، لیکن جو ہوا جو پھیلائی گئی نا. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے پریشان، آقا خود نہیں مان رہے تھے کہ عائشہ ایسی ہو سکتی. آقا نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا، میں اس چیز پہ یقین، اور آقا جانتے بھی تھے کہ کیا ہوا ہے، لیکن آقا نے کہا اگر میں اپنی زبان سے بولوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ چاہتے بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ ان کی طرف سے بول رہے ہیں، اور غلطی پہ بھی یہ جو ہے وہ سزا نہیں دے رہے، کیونکہ یہ ان کی زوجہ ہے، یہ ان کے چہیتے دوست کی بیٹی ہیں، اس لیے انہوں نے پردہ رکھ لیا، کچھ کہا نہیں. تو آقا اسی لیے خاموش تھے. آقا یہ چاہتے تھے اللہ کچھ بولے، اللہ کچھ کہے، اور آقا اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. اب حضرت عائشہ صدیقہ گھر جاتی، پورے دن رات روتی رہتی، دن رات ان کے رونے میں بسر ہوتے تھے ہمیشہ. اور اپنی امی سے کہتی کہ امی کیا آپ کو میرے اوپر یقین نہیں؟ کیا آپ کو میرے اوپر یقین ہے؟ اپنی بیٹی کے اوپر یقین ہے کہ نہیں؟ میں پریشان ہوں، میرے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کی ماں نے، جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹی صبر کرو، یہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ تم کو زیادہ چاہا جاتا ہے، تم سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے جو ہے تمہیں تکلیف دینا یا تمہاری ذات کی طرف سے کوئی تکلیف دینے سے آقا کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے منافقین ایسا کر رہے ہیں.
تو تم صبر کرو، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے رات میں نیند نہیں آتی تھی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پریشان خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے۔ صحابہ کرام آقا کو ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پریشان دیکھا، پریشان دیکھا، کہا کہ مولا کائنات نے کہا آقا آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں اتنا پریشان ہیں؟ آپ ایسا کریں نا، آپ جو ان کی کنیز ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی، ان کو بلا کے قسم دے کے پوچھیں کہ حضرت عائشہ کا کردار کیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کو یقین ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ان کو بلایا گیا، بلایا گیا، وہ آئیں حضرت عائشہ کی، انہوں نے دیکھا تھا حضرت عائشہ کو بڑے قریب سے۔ آقا نے کہا کہ تم بتاؤ کیا کوئی کمی دیکھا ہے تم نے، کیا کوئی کمی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آقا میں قسم کھاتی ہوں کچھ نہیں دیکھا میں، کوئی کمی ان کے اندر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک تھی، ابھی عمر زیادہ نہیں ہے، ہاں وہ جو ہے وہ آٹا وغیرہ گوندتی تھی اور بھول جاتی تھی، بکریاں آ کے کھا کے چلی جاتی تھی، وہ ان کے اندر اس کے علاوہ تو کوئی کمی نہیں۔ لوگوں نے کہا بھی کہ تم ڈر کے تو نہیں بول رہی ہو، ڈر کے تو نہیں بول رہی ہو۔ اب حضرت عائشہ کو سب خبر مل رہی ہے، اور تم ڈر کے تو نہیں بولی ہو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈر رہی، میں پھر سے خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ میری جو سربراہ ہیں ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آقا نے کہا کہ میں اپنے گھرانے والوں کے بارے میں اپنے گھر والوں کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھتا۔ آقا کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنی پڑ رہی تھی کہ میرے گھر والوں کے اندر، میرے صحابیوں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، میں ان کے اندر سراسر خیر دیکھتا ہوں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے گھر والوں کے بارے میں جب باتیں ہوتی ہیں تو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے۔ آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اپنی ایک زوجہ حضرت زینب بنت جہش سے پوچھا کہ زینب تم بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، اور آقا میں جتنا جانتی ہوں حضرت عائشہ کو وہ خیر والی عورت ہے، وہ خیر والی عورت ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ اور سوچیں یہ آقا کی دوسری زوجہ بول رہی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر آقا نے ایک دن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، آقا نے ان سے بلایا اور ان سے بلا کے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو، علی تم کیا کہتے ہو؟ مولا کائنات نے کہا آقا میری جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے، اللہ آپ کے قریب کسی ناپاکی کو آنے نہیں دیتا، آپ کے چپل یا آپ کے نالین مبارک میں بھی کوئی ناپاکی ہوتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا یہ اتار دیں، یہ اتار دیں۔ تو جب اللہ جو ہے وہ اتنی سی ناپاکی نہیں برداشت کرتا تو آپ کی زوجہ کو جو آپ کے اتنے قریب ہیں ان کو کیسے ایسے رہنے دے سکتا؟ تو مجھے یہ بات تو صحیح نہیں لگتی۔ آقا کو سکون ہوا،
सुकून हुआ। फिर आका ने अकेले में हजरत उमर को भी बुलाया, हजरत उमर को भी बुलाया, इसलिए क्योंकि आका अपने सहाबियों को देखना चाहते थे कि मेरे सहाबी क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि उमर तुम क्या कहते हो। सोचे आका के घर की बात, पूरे मदीने में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, कहा आका मैं भी अपने इन चीजों से अपने कान और अपनी आंखों की हिफाजत करता हूँ, अपने कान की और अपनी आंखों की हिफाजत करता हूँ, और बाखुदा मुझे यकीन है कि यह मुनाफिकों का झूठ है। जब अल्लाह ताला किसी मक्खी को भी आपके ऊपर बैठने नहीं देता, हमने देखा है कि कोई नजासत वाली चीज आपके ऊपर नहीं बैठती, तो फिर आपकी ज़ौजा ऐसे कैसे हो? हम नहीं मानते ये बात। फिर आका ने अकेले में हजरत उस्मान को बुलाया। आका इतने परेशान थे, आका ने हजरत उस्मान को बुलाया और हजरत उस्मान को कहा कि उस्मान तुम क्या सोचते हो? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मैंने तो ये देखा है, मैं अपनी दानिशमंदी से ये बता रहा हूँ कि हमने तो आपका साया भी नहीं देखा, आप जब चलते हैं तो साया भी नहीं पड़ता, और इसलिए अल्लाह ने आपका साया नहीं बनाया ताकि कोई उस साये के ऊपर कदम न रख दे। तो इतनी अल्लाह ताला आपकी अजमत का ख्याल करता है, तो ये चीज कैसे हो सकती है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी ऐसी चीज आपसे मुंसलिक कर दे? ये हम नहीं मान सकते, ये सरासर झूठ है आका, ये सरासर झूठ है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जो वो उधर जो वो, ये तो हजरत आयशा का हाल था। जो सहाबी थे वो हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सफवान कमरे के अंदर बंद हो गए, हजरत सफवान घबराते रहते, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो मदीने के सहाबी थे। हजरत सफवान मदनी थे, अंसारी थे। अंसार में दो कबीले थे, औस और खजरज दो कबीले थे, और हजरत सफवान जो थे खजरज से ताल्लुक रखते थे, औस कबीले से नहीं, खजरज से ताल्लुक रखते थे। तो जो औस कबीले का सरदार था, जो सरदार थे सहाबी, वो आका को देखा, उन्होंने आका को देखा और उनको बड़ा तकलीफ हुई कि आका इतना परेशान है। वो औस कबीले के सरदार थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा खुदा की कसम आका, अगर वो औस से होता ना, वो इंसान हमारे कबीले से होता तो हम उसे कत्ल कर देते, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश थे। फिर उसके बाद जब ये बात हुई ना, तो जो खजरज कबीले के सरदार थे वो हजरत साद बिन उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो? तुम इसीलिए कह रहे हो ना कि हम नहीं कर रहे ऐसा, हम कत्ल नहीं कर रहे उनको। बात ये है कि सफवान ऐसा नहीं है, सफवान ऐसा नहीं है, हमारे कबीले का इंसान है, हम जानते हैं, वो आका से बड़ी मोहब्बत करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो इस बात पे जब ये बात हुई तो बहस हुई, लड़ाई होने लगी औस और खजरज में। आका बीच में आए, आका ने कहा कि ये ना करो, और मुनाफिकीन को बड़ा मजा आ रहा था, ये सब हो रहा था, बड़ा मजा आ रहा था इन चीजों को। वो यही चाहते थे कि आपस में लड़ाई हो जाए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1 महीने तक अल्लाह भी इम्तिहान लेता है,
اللہ بھی امتحان لیتا. 1 مہینے تک وحی نہیں آئی, اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا جو حال ہو رہا تھا, میرے والدین کو ڈر لگنے لگا کہ حضرت عائشہ کہیں ان کا انتقال نہ ہو جائے. اور 1 مہینے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. آقا تشریف لے کر آئے اور آقا بیٹھے آ کے, اور حضرت عائشہ صدیقہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا, ایک ماں گزر گئے تھے, اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں آئی, آقا اور پریشان تھے. اور آقا آئے, بیٹھے, خاموش تھے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف کہا مخاطب کر کے کہ عائشہ, میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے. 1 مہینے بعد آقا آ کے ایسا بتا رہے. آقا نے ابھی تک یہ نہیں کہا تھا, ابھی تک یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم نے ایسا سنا ہے. کہا عائشہ, میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے. اگر آپ کا دامن پاک ہے تو اللہ براءت کا اعلان کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر دے گا. اور اگر آپ غلطی پہ ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کر لیجئے. حضرت عائشہ نے کہا, جب یہ میں نے بات سنی تو جو آنسو بہ رہا تھا وہ بھی خشک ہو گیا. میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا, حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابا جان آپ کچھ کہیے, آپ تو جانتے ہیں نا, آپ کچھ کہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, میں کیا کہوں, آقا جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اپنے سردار کی بات کو رد نہیں کر سکتا. پھر اپنی والدہ کے پاس گئی, کہا, گزارش کی کہ آپ کچھ کہیے, آپ کچھ کہہ دیجئے. وہ بھی خاموش تھی, چپ تھی, کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کا چہرہ دیکھا, حضرت عائشہ نے اس وقت کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں نے عرض کیا, میں حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں, جو عظیم ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو عظیم نہیں کہتا. حضرت عائشہ نے کہا, میں اتنا قرآن جانتی نہیں تھی, جبکہ آدھا دین کہا گیا. کہا, میں اتنا قرآن نہیں جانتی تھی, لیکن پھر بھی, جبکہ وہ بہت جاننے والی تھی, ان سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا. کہا کہ پھر بھی میں نے عرض کیا کہ کیا آپ لوگوں نے ایک بات سنی اور آپ لوگوں کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے, آپ کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے. اگر میں یہ کہہ دوں, اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے, تو پھر بھی آپ کے اندر شک رہے گا, آپ لوگوں کے اندر. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے کیا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے, لیکن اگر میں اپنے منہ سے بول دوں گی کہ میں نے کیا ہے تو فوراً مان لیا جائے گا کہ کیا ہے. تو میری غلطی تو مان لی جائے گی, لیکن میرا یہ کہنا کہ میں نے نہیں کیا, یہ نہیں مانا جائے گا. میں اللہ کے اوپر چھوڑتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی. میں نے کہا, اب میں یہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بس صبر ہی بہترین ہے, اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ بھی آپ بیان کر رہے ہیں, اس پر میں اللہ سے مدد چاہتی ہوں. اور اتنے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آقا کے اوپر وحی نازل ہوئی, اور وحی کے نازل ہونے کے بعد, آقا کے جب وحی نازل ہوتی تھی
تو پسینہ آ جاتا تھا آقا کے چہرے پہ، پسینہ آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے لوگ جو ہیں آقا کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر جیسے ہی وہی تھوڑے دیر بعد آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا نے کہا عائشہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اٹھ کے بیٹھی اور آقا کو دیکھا، اللہ اکبر، آقا کو دیکھا اور کہا میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ آقا کو چاہتی تھی، آقا بھی ان کو چاہتے تھے، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے۔ اور اللہ نے، حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ میری اتنی اہمیت کرے گا، مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے لیے اللہ آیت نازل کرے گا۔ سوچئے جب یہ آقا کی زوجہ ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس پائے کا نہیں سمجھ رہی کہ میرے لیے آیت نازل ہوگی۔ کہا کہ میں حیرت میں پڑ گئی کہ اللہ نے میری برات کا اعلان کیا، اور 10 آیتیں اللہ نے نازل کی، اور اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی اس بہتان میں شریک تھا سب کو سزا دی جائے گی، اور آج کے بعد کوئی بھی پاک باز عورت کے اوپر اسلام میں اگر الزام لگایا گیا تو اس کو 80 کوڑے کی سزا ہوگی۔ 80 کوڑے کی سزا اللہ نے اس کے بعد، اس واقعے کے بعد جو ہے آقا کی چہیتی زوجہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس کے بعد جو ہے یہ بات اسلام میں رول بن گیا کہ کوئی کسی عورت کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا، اور کسی پاک باز عورت کے اوپر اگر الزام لگایا گیا تو اس شخص کو جو بھی کوئی اس میں شامل ہوگا اس افواہ کو پھیلانے میں وہ سب کو 70 کوڑے کے 80 کوڑے کی سزا لگائی جائے گی، 80 کوڑے کی سزا لگائی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کو دیکھیں، یہاں سے ایک کردار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صبر والا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ذرا سا بھی غصہ نہیں دکھایا، ایک بار بھی غصہ نہیں ہوئے، ایک بار بھی کوئی تلخ بات نہیں بولی، اور یہاں باہر بھی آقا کچھ نہیں کہے، اس لیے تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ لگے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی کمی کو چھپا نہیں لیتے، آقا نے انصاف دیا، آقا انتظار میں رہے، جبکہ آقا جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر بھی آقا نے خود اپنی زبان سے نہیں کہا، اللہ کے اوپر چھوڑا کہ اللہ جو کہے گا، اور پھر جب اللہ فیصلہ کر دے گا تو پھر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی اور کسی کو شک نہیں رہے گا اس بات میں۔ لیکن اگر میں خود سے کہوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ خود اپنے، کیونکہ اپنی گھرانے کی بات ہے تو یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دینے والی بات ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری پریشانیاں جھیلی ہیں، آقا کے گھرانے والوں نے جھیلی ہے، کیوں؟ اسلام کی خاطر، کیوں یہ پریشان کیا منافقوں نے؟ اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دین کی خاطر اپنی ذات کے اوپر پریشانیاں جھیلا کرتے تھے۔ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا ہے، ظاہری بھی تکلیف ہوتی تھی، باطنی بھی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ ساری تکلیفوں کے باوجود بھی دین کا کام جاری رہتا تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام روکا نہیں کرتے تھے، منافقین دشمن اپنے کام میں لگے رہتے اور پریشان کرنے میں کسر نہ چھوڑتے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دین کی دعوت دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آقا کے صحابی ہوں اور آقا کے صحابیوں کا کردار دیکھیں،
آقا کے جو چہیتے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابی تھے 2-3 گنتی میں جن کے اوپر اثر ہوا، لیکن باقی سارے صحابیوں نے اتنا کچھ چلنے کے باوجود بھی ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میرے آقا پاک ہے، میرے آقا کا گھرانہ پاک ہے، میرے آقا کا سارا گھرانہ پاک ہے، کوئی جو یہ کہہ رہا ہے وہ بدبخت ناپاک ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ لیکن مسلمان کی عورتیں ہوں چاہے مسلمانوں کے مرد، سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے، سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا جب ایسی بات ہو رہی تھی میں نے اپنی زوجہ سے یہ بات کہی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، آپ کیا سوچتی ہیں؟ حضرت میری زوجہ نے کہا کہ صفوان وہاں تھے، اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کہا میں یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ سوچا بھی جا سکے۔ کہا تو پھر آپ کیسے کسی کے بارے میں؟ آپ تو جانتے ہیں نا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی مقام جانتے ہیں اور آپ صفوان کا بھی کردار جانتے ہیں، تو یہ چیز تو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو چاہے عورت ہو چاہے مرد، یہاں تک کہ سوچئے جو خاتون جنہوں نے اپنے لڑکے کے بارے میں کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ اپنے لڑکے کی بات کے بھی خلاف کھڑی ہوئی کہ میرا لڑکا بھی اگر اس میں شامل ہے تو وہ غلط ہے، میرے آقا صحیح ہے، میرے آقا کا گھرانہ صحیح ہے، اپنا خاندان نہیں دیکھتے تھے، اپنی رشتہ داری نہیں دیکھتے تھے کہ میرا نہیں کرتے تھے، جو کچھ ہے سب میرے آقا ہے، جو میرے آقا کو تکلیف دے، چاہے میرا لڑکا ہو، چاہے میری اولاد ہو، چاہے میرا خاندان ہو، چاہے میرا گھرانہ ہو، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ یہ چیز تھی ان کے اندر، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ جو میرا ہے وہ جو کچھ بھی کرے صحیح ہے، وہ جتنا غلط بھی بولے صحیح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے جو عرب کا دستور تھا، عرب کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کلام پڑھتے تھے، جو شعر وغیرہ پڑھا کرتے تھے، اور شعر میں جو ہے وہ عورتوں کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ پہلے دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا، شعر میں عورتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور وہ جن کو بھی اگر پسند کرتے تھے، چاہے وہ کسی کی بیوی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کی بیٹی بھی، وہ ان کے نکاح میں بھی کیوں نہ ہو، وہ نہ بھی ہو، وہ کسی اور کی وہ بیوی ہو یا کسی، لیکن ان کو پسند ہے کیونکہ تو ان کے اوپر پڑھنے لگتے تھے، اور اس سے وہ پاک باز عورت، جبکہ وہ غلط نہیں ہے، وہ اس کی پورے لوگوں کے بیچ میں جو ہے اس طریقے سے اس کی بات ہوتی تھی۔ آقا نے اس چیز کو یہ روکا کہ آج کے بعد سے کوئی عورت کا تذکرہ بیچ بازار میں نہیں ہوگا، کسی عورت کو تم نہیں بول سکتے، اور کسی عورت کا ذکر اشعار وغیرہ میں اس طریقے سے تک کہ اس کی عزت کے اوپر بات آ جائے، اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام عورتوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، اسلام عورتوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ اور پردے کی آیت بھی جو ہے، پردے کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ اسی ہجری میں نازل ہوئے، 6 ہجری میں نازل ہوئے، اور اس چیز کا ہوا کہ عورت کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کوئی تہمت نہ لگائی جائے، اور کوئی بھی کسی بھی اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کسی کا کوئی منہ بولا بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی۔ اسلام میں یہ احکام نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا اور بیٹی کسی کے لیے نہ حلال ہوتی ہے، اور نہ کوئی وہ اپنا بیٹا اور بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتے۔ صرف وہ اولاد ہوتی ہے کہ جو آپ سے پیدا ہوئی ہو یا جس کو آپ نے دودھ پلایا ہو، وہ آپ کی اولاد ہوگی، وہ آپ کے لیے اپنی اولاد کی طرح ہوگی، باقی محرم ہوگی، اور باقی سب نامحرم ہیں، چاہے آپ جتنا بھی منہ بولا بنا لیں۔ یہ
ہیں یہاں منہ بولا بھائی ہو جاتا ہے, منہ بولا بیٹا ہو جاتا ہے, منہ بولی بہن ہو جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. دین میں یہ ایسا رشتہ نہیں مانا جاتا ہے. دین میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اور ہو نہیں سکتا. وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اسی طریقے سے اپنے بھائی بہن بھی بنا لیتے ہیں, اپنا بیٹا بھی بنا لیتے ہیں, بیٹی بھی بنا لیتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, بلکہ بھی گناہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور ایسا کوئی رشتہ اسلام میں نہیں ہوتا. اسلام میں وہ رشتہ ہے جو اسلام نے بنایا ہے, آپ کی اولاد کا یا رضاعت کا رشتہ. منہ بولے سے کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہو جاتا اور ان سے دور رہنا چاہیے. ہمارا معاشرہ اس چیز سے پرہیز نہیں کرتا ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو اپنا منہ بولا بھائی, منہ بولی بہن, منہ بولی جو ہے لڑکی لڑکا بنا لیتے ہیں, جو بالکل غلط ہے. اور پھر ان کو جو ہے ان سے نہ پردہ ہوتا ہے, نہ ان سے احتیاط ہوتا ہے, نہ ان سے کسی چیز کا جو ہے لحاظ رکھا جاتا ہے. ان کو گھر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے, گناہ ہے. تو یہ جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے, کیا لیسن ملتا ہے, کیا تعلیمات ملتی ہے, صبر کیسے کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا کردار دیکھیں کہ انہوں نے کتنا صبر کیا, انہوں نے اللہ سے کتنا یقین رکھا اللہ کے اوپر اور خاموش رہی, صبر کیا, کسی سے لڑی نہیں, کسی سے جھگڑی نہیں, کسی سے تلخ کلامی نہیں کی, اللہ کے اوپر بھروسہ کیا, اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. کبھی کسی کو جا کے یہ نہیں بتایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا, نہ اپنی صفائی دینے آئی, بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کا کام کیا. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ کے کردار پہ ہم عورتوں کو بھی, ہم لڑکیوں کو بھی, دین کی اسلامی خواتین کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ جو دین کی راہ پہ چلے گا, جو پاک بازی کی راہ پہ چلے گا, جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرے گا, جو اللہ کے لیے دین کے اوپر چلے گا, پھر اللہ اس کا نگہبان ہوتا ہے. پھر اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا, پھر اس کی عظمت کو, ان کے مرتبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ہو. اور کبھی بھی کوئی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی خواتین جو دین کے اوپر پختہ ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی لوگوں کے سامنے, معاشرے کے سامنے کم نہیں کرتا. ان کا مرتبہ بلند رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ کے اوپر ایسا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی غیب سے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زمانے کے فتنوں سے بچائے, منافقین کے فتنوں سے بچائے, شر پسند والوں کے اور تہمت لگانے والوں کے فتنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی, اسلامی خواتین کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, ان کے کردار کی حفاظت فرمائے. ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی 7:30 بجے پھر سے, اور کل جو ہے وہ ہم بات کریں گے ان خط کی طرف. آقا نے روم کی طرف خط بھیجا تھا, آقا نے ایران کی طرف خط بھیجا تھا, آقا نے نجاشی کے دربار میں خط بھیجا تھا, اور وہ خط وغیرہ جو گئے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اسلام قبول کرنے کے لیے, تو وہ کیا کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, وہ انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد فتح مکہ, پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوگا, کیونکہ فتح مکہ ایک بڑی خوشی کا واقعہ ہے. وہ انشاءاللہ تھوڑا صبر کرنا ہوگا, اس کے لیے صبر کرنا ہوگا فتح مکہ کے لیے. انشاءاللہ فتح مکہ کے بیچ میں یہ اہم, اس لیے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ اہم واقعات ہیں. ان کو اگر ہم اسکپ کر کے آگے چلے جائیں گے تو بہت بڑی چیزوں سے ہم نہیں جانتے محروم ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہے. فتح مکہ خوشی کی چیز ہے تو ہم اس کے اوپر کود جائیں تو یہ تو
مطلب ایسی ہو جائے گی نا کہ ہم صرف میٹھی میٹھی چیز لے لیں. آقا کی زندگی کا ہر پہلو جاننا ضروری ہے, ہر پہلو جاننا ضروری ہے. تو ہر چیز کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے. اور فتح مکہ ضرور ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا, آقا کی اجازت ہوئی تو ضرور اس کے بارے میں بھی جانیں گے. ناز شریف کی طرف بڑھتے ہیں. محبت کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناز شریف بڑے ہی پیار کے ساتھ سماعت کریں اور اس پیار کو دیکھیں, اس پیار کو سوچ کے کہ کتنا صحابی آقا سے محبت کیا کرتے تھے. آقا کے صحابی کتنا آقا کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین کیا کرتے تھے. زمانے کے فتنے سے ذرا اثر انداز نہیں ہوا کرتے تھے صحابی. چاہے جیسی بھی ہوائیں چل جاتی تھی, صحابیوں کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے تھے. سارے صحابی آقا کی محبت میں پختہ تھے. اور اللہ تعالیٰ صحابیوں کی محبت کا چند قطرہ کہے چند چھیٹا ہمیں بھی عطا کر دے, ہمیں بھی عطا کر دے. محبت کے ساتھ ناز شریف سماعت کریں, درود شریف اپنی زبان پہ رکھیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جی یہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ کی براعت پہ, یہ سورہ نور میں آئی ہے. سورہ نور کی آیتیں ہیں, 10 آیتیں ہیں جو خاص طور پہ نازل ہوئی تھی. سورہ نور کی آیت پڑھیں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا تھا. ناز شریف کی طرف بڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناز شریف شروع کرنے سے پہلے یہ جو ذکر سنا, اس میں ایک اہم جو میرے ناقص علم میں آیا کہ آج دنیا کی جو بڑی ہستیاں ہوں, کہیں کا بادشاہ ہو یا کسی علاقے میں کوئی بڑا ہو, تو وہ ہزاروں غلطیاں کر کے بھی اچھا بنا رہتا ہے. اسے یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں یا ہم لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو اس طرح سے رکھیں. ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے, یہ اس کا ذہن ہوتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جن پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے, میری اولاد قربان ہو جائے, میرا جان و مال, میری سب کچھ قربان ہو جائے, ایسا کردار دنیا میں کوئی لا نہیں سکتا. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسن جمیع خصالہ, حسن جمیع خصالہ, حسن جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور وہ کلام, وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ,
شعر کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، یہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مزہ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔